محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مطالعہ قرآن میں سورہ بقرہ کا آغاز کیے، اور الف لام میم جو اس کی پہلی آیت ہے، الف لام میم جو حروف مقطعات ہے، اس کی تشریح کر دیے ہیں، اس کا مطالعہ کر لیے ہیں۔ اب آگے بڑھے ہیں اور کیا کہتے ہیں، دوسری آیت کا ہمارا مطالعہ جاری تھا، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم اس کی تقطیع کر کے ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی بھی بتا چکے ہیں، اور اس کے اندر جو معانقہ ہے وہ بھی پچھلے درس میں پچھلے مطالعے میں ہم کر چکے ہیں۔ اور متقین میں تقوی کے اقسام جو بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے درجات جو بتائے ہیں، اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اس آیت کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جو ترجمہ ہے اتنے حصے کا، ھدی للمتقین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتنے حصے کا جو ترجمہ ہے، اس کے بارے میں بحر العلوم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف کے اور جملوں کے لحاظ سے تبدیل ہوگا۔ اس کا ٹرانسلیشن دو الگ الگ طریقوں سے آ سکتا ہے، اور دونوں بھی معنی بالکل پرفیکٹ ہے، جس کو بڑے مفسرین سب بیان کیے ہیں۔ ایک ترجمہ ہوگا جب ہم کہیں گے ذالک الکتاب، یہی ہے کتاب، یہی ہے کتاب، اور ہم یہ تشریح کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ کہ یہ ایسا ہے کہ جب اس کے مقابل میں دوسری کتابوں کو لایا جائے اور کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ کتاب تو اس کو کہا جانا چاہیے، کہ اس کے مقابل میں کوئی کتاب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی اچھی کتابیں ہیں، وہ کتابیں ان کی بھی عظمت ہے، ان کے اندر بھی علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ان کو قرآن سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ کتاب تو قرآن ہی ہے، اور قرآن کے مقابل میں اگر کوئی آئے تو کوئی کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو الگ سے دیکھیں گے تو وہ شاندار کتاب ہے، لیکن قرآن سے کمپیئر کرتے ہوئے وہ کوئی، کہ قرآن کے مقابل میں وہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اور یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی عقل والا شک ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی صاحب عقل اس کے اندر شک نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب میں ایسا مضبوط مضمون ہے، ایسی لاجیکل باتیں ہیں، اور ایسی غیب کی خبریں ہیں، اور ایسی قدیم زمانے کی خبریں ہیں، اور ایسے مستقبل کی خبریں ہیں، ایسی اس کے اندر گہری سائنس ہے، اس کے اندر گہرا قانون ہے، ہر چیز ایسا ملتا ہے اس کے اندر کہ یہ پڑھنے کے بعد کوئی صاحب عقل، کوئی سمجھدار انسان اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ اس کے اندر کوئی جہالت ہو اور عداوت ہو، دشمنی ہو، تو وہ انکار کرے تو ایک الگ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ترجمہ ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوگا یعنی وہ کتاب جس کے متعلق گزشتہ پیغمبروں نے پیشگوئی کی تھی، یہ بھی یہ وہی قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور ان کی شریعت آخری شریعت اور آخری کتاب ہونے کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو موسیٰ نے بتایا تھا، ذالک الکتاب وہ کتاب جس کے بارے میں یوسف ذکر کرتے تھے، جس کے بارے میں نوح ذکر کرتے تھے، جس کے بارے میں عیسیٰ بتاتے تھے علیہم السلام اجمعین، تو ذالک الکتاب ادھر مراد ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب وہ کتاب جس کو سابقہ پیغمبروں نے اس کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی، جی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے، اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اس قرآن میں، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جو انبیاء نے جس کا ذکر کیا تھا، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔